ایمان میں سچے ہونے کی علامت کیا ہے؟ سخت اور برے حادثوں کا فلسفہ کیا ہے؟ اور اسلام جنگ کا حکم کیوں دیتا ہے؟ کیا جنگ بری چیز نہیں ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ نحبہ کے بہت سے معانی ہیں، لیکن یہاں پر ایسے عہد و پیمان کے معنی میں ہے جس کو انجام دینے میں موت بھی آ سکتی ہے یا بہت بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ عیش و آرام کی زندگی چاہتے تھے۔ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، سورہ احزاب آیت نمبر 20۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شہادت کا انتظار کرتے ہیں۔ منہم من ینتظر، امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے اصحاب کو وداع کرتے وقت اور بعض شہیدوں کے سرہانے اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، تمام مومنین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب ایک ہی درجے کے نہیں ہیں۔ نمبر 2، تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے کمالات کو بیان کیا جائے۔ نمبر 3، شہادت کی حد تک حق کا دفاع کرنا ایمان میں سچے ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا سچ ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 5، شہیدوں کی یاد منانا قرآنی پیغام اور درس ہے۔ نمبر 6، شہادت کا انتظار کرنا بھی ایک اہم چیز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنا مومنوں کی ایک صفت ہے۔ نمبر 7، شہادت کا دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 8، بعض مومنوں کی شہادت دوسرے مومنوں کی نا امیدی یا پیچھے ہٹ جانے کا سبب نہیں بنتی۔ مومن اپنے دوستوں اور عزیزوں کی شہادت کو دیکھنے کے بعد بھی شہادت کا انتظار کرتا ہے۔ نمبر 9، سچے مومنین اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کے پابند ہوتے ہیں، اور کوئی بھی چیز یہاں تک کہ ان کے دوستوں اور عزیزوں کی شہادت بھی ان کے ارادے کو نہیں بدل سکتی۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ امتحان اس لیے تھا تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ان کی سچائی کی جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقین کی سزا کرے، یا اگر وہ لوگ توبہ کریں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے۔
اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ توبہ اگر الہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بندوں پر لطف و کرم اور اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یتوب علیہم۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، سخت اور برے حادثوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اور انسان محنت اور کوشش کے ذریعے جزا اور ثواب حاصل کرے۔ نمبر 2، سچوں کو جزا دے کر دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تشویق کریں۔ نمبر 3، سچائی میں ہی نجات ہے۔ نمبر 4، جزا اور ثواب عمل میں سچائی کی بنا پر ملتے ہیں۔ نمبر 5، خوشخبری پہلے اور ڈرائیں بعد میں۔ نمبر 6، کوئی عمل بغیر جزا کے نہیں ہے، نہ سچوں کی سچائی اور نہ منافقوں کا نفاق۔ نمبر 7، اللہ کا لطف و کرم منافقوں سے بھی دور نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ خود چاہے۔ نمبر 8، اللہ کا توبہ قبول کرنا اس کے لطف و کرم کے ہمراہ ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 25 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور خدا نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے پھیر دیا، اور وہ لوگ اپنی جھنجھلاہٹ میں پھر گئے اور انہیں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ جنگ خندق میں مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی عرب کے نامی پہلوان عامر بن عبدود کو، جو خندق پار کر کے آ گیا تھا، قتل کیا تو باقی سب واپس لوٹ گئے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 25 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، دشمنوں کے آپس میں ایک ساتھ ہو جانے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ رد اللہ الذین کفروا۔ جنگ خندق میں 3 گروہ یعنی مشرک، یہودی اور منافق مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بغیر جیت اور مال غنیمت کے واپس لوٹ گئے۔ نمبر 2، جنگوں کے نشیب و فراز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہیں۔ نمبر 3، جنگ خندق میں غیبی امداد شامل تھی۔ نمبر 4، کبھی کبھی مخالف کے نقطہ نظر سے بات کہنی چاہیے۔ لم ینالوا خیرا، کفار کی نگاہ میں اسلام پر فتح اور مال غنیمت پانا خیر تھا۔ نمبر 5، دشمنوں کی جنگ کا مقصد جیت حاصل کرنا، اپنے ملک کو وسیع کرنا یا اپنے مفادات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ لم ینالوا خیرا، لیکن اسلامی جنگوں کا مقصد عہد الحسنیین ہے، یعنی یا تو اپنی دینی ذمہ داری کو انجام دینا، نہ توانوں کی رہنمائی کرنا اور حق کے پھیلنے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، یا شہادت پانا اور اللہ سے ملاقات کرنا۔ نمبر 6، مسلمانوں کی عزت اور قدرت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ایمان میں سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ شہادت کی حد تک حق کا دفاع کیا جائے۔ سخت اور برے حادثوں کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی صلاحیت نکھر کر سامنے آ جائے اور انسان اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرے۔ اسلامی جنگوں کا مقصد ظلم کرنا نہیں، بلکہ حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا یا اللہ کی راہ میں شہادت پانا اور اس سے ملاقات کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔